ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ وہ کرنسی ہے جو کمپنی یا جو لوگ یا جو ممبرز اس کو بناتے ہیں اس کے قوانین وہ اپنے خود وضع کرتے ہیں، وہ کوئی ریگولیٹڈ نہیں ہے۔ ابھی تک جو یہ کام ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں، اس میں کافی زیادہ خطرات ہیں، رسک ہے۔ تو اس کے تھرو آپ ٹرانزیکشن تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انویسٹمنٹ کرنا ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو بہت باریکی سے دیکھنا ہوگا، بہت احتیاط کے ساتھ، لیکن ایکسیپٹ ضرور کرنا ہوگا۔ جی میں ہوں احتشام مفتی ایکسپریس ڈیجیٹل سے۔ لوگ کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ کی جانب سے بھی اس ضمن میں ریگولیٹری اقدامات بھی بروکار لائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ظفر پراچا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے۔ جی پراچا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کرپٹو کرنسی متعارف ہو جائے گی؟ السلام علیکم، آپ کا موقع دینے کا شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مشاورت چل رہی ہے اس میں میں بھی کسی طرح شامل ہوں مشاورت میں، اور سجیشنز تجاویز دینے کے اندر۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس میں تفصیل میں جانا پڑے گا کہ اس کے مائنس پلس پوائنٹس دونوں موجود ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے سنا ہے کہ جو ہیکنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے 3 قسم کی اس کے اندر ڈیجیٹل کرنسیز ہیں۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کرپٹو کرنسی، یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ ریگولیٹڈ ہیں، کسی نہ کسی طرح انٹرنیشنلی قوانین کو فالو کرتے ہیں، اور وہ کس حد تک کرتے ہیں یہ اس کے اوپر ہم ابھی کوئی اتنے زیادہ شور نہیں ہے۔ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، یہ وہ کرنسی ہے جو کمپنی یا جو لوگ یا جو ممبرز اس کو بناتے ہیں اس کے قوانین وہ اپنے خود وضع کرتے ہیں، وہ کوئی ریگولیٹڈ نہیں ہے۔ تیسری ڈیجیٹل کرنسی جو کہلاتی ہے وہ سینٹرل بینک کی طرف سے ہوتی ہے اس ملک کے، جو ریگولیٹڈ بائی سینٹرل بینک ہوتا ہے یا گورنمنٹ ہوتی ہے اس ملک کی۔ اور ابھی تک میری معلومات کے مطابق کوئی سینٹرل بینک کی ڈیجیٹل کرنسی نہیں آئی، ہو کہ بہت سے ممالک اس میں کام کر رہے ہیں، جس میں بینک آف انگلینڈ ہے، بینک آف چائنا ہے، بینک آف کینیڈا ہے، سینٹرل بینک، وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے ملک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ڈیجیٹل کرنسی سینٹرل بینک کی طرف سے نہیں آئی۔ ابھی تک جو یہ کام ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں، اس میں کافی زیادہ خطرات ہیں، رسک ہے۔ ایک تو چوری ہونے کا، جس کو ہم عام الفاظ میں ہیکنگ کہتے ہیں۔ دوسرا جو اس کی جو پرائز ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں پچھلے دنوں 1 لاکھ کچھ ڈالر تھا بٹ کوائن، اب وہ آج 80-85 ہزار ڈالر پہ ہو گیا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا اتار چڑھا ہوا ہے، یہ عام آدمی اٹریکٹ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ نقصانات کافی اس کو ہو جاتا ہے۔ اس سے اتنا آسان نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ ڈیجیٹل کرنسی ایک میڈیم کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے، ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے، چیزوں کے لین دین میں، خرید و فروخت کے اندر ایک پلیٹ فارم کے طور پہ ضرور اس کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ آپ کو ایکسیس نہیں ہے بینکوں کا یا کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو اس کے تھرو آپ ٹرانزیکشن تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں انویسٹمنٹ کرنا ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو اب جو ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل کرنسی کی، اس لیے بات ہو رہی ہے کہ ہم کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر، یا جو ہمارے غیر روایتی ایکسپورٹرز ہیں، خاص طور پہ نوجوان آئی ٹی کے، یا دوسرے جو ہم ہینڈی کرافٹ والے ایکسپورٹرز ہیں، تیسرے ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکیں، ایزیلی پیمنٹس آ جا سکیں، جن کے پاس بڑے بڑے سیٹ اپس نہیں ہیں ایکسپورٹرز کی طرح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو رولز اور ریگولیشنز ہیں جس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے، یہ ابھی بالکل نئی چیز ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اپنے ملک کے بھی کوئی ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ چلے جائیں۔ اچھا، اب ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیجیٹل ایسٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی تو ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے، لیکن جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی میں نہیں آتے۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ جیسے ہمارے یہاں CDC ہے، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی جو بنی ہوئی ہے، جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز فزیکل ہوتے تھے، اب وہ ڈیجیٹلائز ہو گئے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کا فائدہ ہے اور ہم کو اس طرف جانا چاہیے، کیونکہ کرنسی کی فزیکل لین دین میں آپ کا منی لانڈرنگ بھی بہت ہے،
آپ کے بلیک منی بھی بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ بھی اس کے لیے کافی استعمال ہو رہے ہیں، کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں جن کے جو کسی قوانین کے اندر نہیں آتے، کسی ضوابط میں، وہ بھی آپ کے گرے مارکیٹ کے اندر، اسمگلنگ میں، ڈرگ کے اندر، اسلحے کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم کو، کیونکہ ہم بہت چھوٹی اکنامی ہے، تو ہم کو اس کے اوپر بہت باریکی سے جائزہ لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، صرف چیز خرید لینی، جب اس کو ہولڈ کر لینا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور جو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو بہت باریکی سے دیکھنا ہوگا، بہت احتیاط کے ساتھ، لیکن ایکسیپٹ ضرور کرنا ہوگا، اس طرف چلنا ہوگا، نہیں تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے۔ خاص طور پہ جو ڈیجیٹل مائننگ ہو رہی ہے، مائننگ کا وہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور دنیا اس میں کافی آگے جا چکی ہے۔ تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ جو ڈیجیٹل کرنسیز کا اور ڈیجیٹل ایسٹس کا جو شیئر ہے مارکیٹ کا پوری دنیا کا، تقریباً 9% ادھر جا چکا ہے۔ تو 9% اس کافی بڑی اماؤنٹ ہے، اور اتنی جس کی لائف چند سال ہو۔ تو ہم کو بھی مزید اس کے اوپر جانا ہے، کام کرنا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، مائنس پلس پوائنٹس دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہماری اکنامی نہ اتنی بڑی ہے نہ اتنی طاقتور ہے۔ ظفر پراجا صاحب، ڈیجیٹل مائننگ کیا ہے؟ پاکستان میں کیا ڈیجیٹل اثاثے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی ٹرانزیکشن کون سے ادارے کر رہے ہیں، اور اس وقت ڈیجیٹل اثاثوں کی کیا شرح ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل مائننگ یہ ہے تو یہ مائننگ، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے CDC کا ذکر کیا، تو وہ جو مائننگ کے لیے کوئی ڈیجیٹل کرنسی بنائی جاتی ہے، ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم جیسے سندیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے، اب اس کے پیچھے بہت سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں، وہ ایک یونٹ ہے، انڈیویجول تو اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا نا، کوئی ادارہ، کوئی چھوٹا موٹا آ کے، تو وہ ایک طرح کا یہ پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اور صحیح کہ اگر وہ ان کا ایک یونٹ $1 کا ہے، کل وہ یونٹ $1.5 کا ہو جاتا ہے یا 70 سینٹ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے جو مائننگ کے اندر کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور کافی لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ڈیجیٹل مائننگ کے اندر کافی زیادہ کام ہوا ہے، اور لوگوں نے اچھے پیسے کمائے ہیں، اور ان ممالک کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل مائننگ ہے، یہ یہیں تک محدود نہیں ہے، آپ اس کو جو آپ کا سیر و سیاحت ہے اس کے اندر لا سکتے ہیں آپ۔ پراجا صاحب، ڈیجیٹل کرنسی متعارف ہونے سے ڈیجیٹل بینکاری کی طرح کیا انتظامی اخراجات میں کمی ممکن ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو بات کی کل، ایک بڑا اچھا پازیٹیو ہمارے یہاں موو آئی ہے کہ ڈیجیٹل نیشنل کونسل کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بڑا اہم رول ہے وزیر خزانہ کا، اسٹیٹ بینک گورنر کا، اور کہ بھئی وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا صرف ڈیجیٹل مائننگ یا ڈیجیٹل ٹریولنگ کے علاوہ، ڈیجیٹل ٹورزم کے علاوہ، ہمیں ڈیجیٹل ایگریکلچر کی طرف بھی جانا چاہیے، کیونکہ ہم جو SIFC کے تھرو بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ہمارے ہاں فیلڈ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر آسانی سے لوگ آ سکیں گے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اس کو بات ہو رہی ہے لیگلائز کرنے کی، جو توقع مجھے یہ ہے کہ یہ جلد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کو کوئی نہ کوئی ہم آفیشیل شکل دے پائیں گے، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ لوگ ڈیجیٹل کرنسیز پہ اور ڈیجیٹل ایسٹس پہ کام ہو رہا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بھی بہت تیزی کے ساتھ اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اس سے معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا، ملک کی معیشت؟ دیکھیے جناب، ڈیجیٹلائز کرنے سے، اس کو قانونی شکل دینے سے، جو لاکھوں لوگ یا کچھ حد تک بات کرتے ہیں کروڑوں لوگ اس سے منسلک ہیں، تو وہ پیسہ جو ہے نا لیگلائز ہو جائے گا، ہماری نیشنل اکنامی کا حصہ بن جائے گا، مین نیشنل اسٹریم میں آ جائے گا، تو اس کے ساتھ جو اکنامک جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اس سے ہمارے یہاں آپ کی امپلائمنٹ بھی ہوگی، ٹیکسز بھی آئیں گے، ایک اوور آل ہمارا GDP بہتر ہوگا، اور ٹیکس ٹو GDP بھی بہتر ہوگا، اور جو بہت سے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ بھی ٹیکس نیٹ میں ہم لا سکیں گے ان کو۔
اور ان کو جب ایک قانونی تحفظ حاصل ہوگا، ابھی تو ان کو بہت سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک پولیس کے جو صاحب ہیں انہوں نے کسی سے ڈیجیٹل کرنسیز چھین لیں، آئے دن ایسے واقعات نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ہماری اکنامی اس سے بہت بہتر ہوگی، مضبوط ہوگی۔ خاص طور پہ جو ہمارے یہاں لیبر لگتی ہے بے مقصد، یعنی کہ کرنسی نوٹ چھاپنے کے لیے، ان کو سارا دن گننے کے لیے، ان کی موبلائزیشن کے لیے، جو آپ دیکھتے ہیں کیش وینز گھوم رہی ہیں، اور وہ ایک ان کے ساتھ ایک پورا ایک سیکورٹی گارڈز ہیں، آئے دن ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، تو وہ بھی کافی بہتر ہو جائے گا۔ پھر بینکس میں فراڈز ہیں کہ بہت سے بوڑھے لوگ ہیں یا لوگوں نے اپنے چیک بکس مینیجرز کو دیے ہوئے ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں۔ تو اوور آل پھر ایک آپ کے یہاں فیک کرنسی کا بہت بڑا ایشو ہے، جو بھی ختم ہو جائے گا، اور اوور آل ہمارے جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے۔ تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کام فاسٹ ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے نا، جیسے برانچ لیس بینکنگ ہے، وہ آپ کے کتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں یا تو ڈیبٹ کارڈ ہے یا موبائل میں اس کے اکاؤنٹ ہے، تو اس کے ذریعے اب آپ کی لاکھوں پیمنٹس روز ہو رہی ہیں۔ یہ زیادہ نہیں تو کچھ پچھلے 8-10 سالوں کی بات ہے۔ تو اسی طرح جب ڈیجیٹلائز پوری دنیا ہو رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کو بھی چاہیے، لیکن ہمیں اس کے اندر جو قوانین کے اندر رہتے ہوئے، جو اس کے اندر فراڈولنٹ ایلیمنٹ ہے وہ، اللیگل وہ، آپ کا جو فٹیف کا قانون ہے وہ، AML KYC سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا پڑے گا۔ جی ناظرین، آپ نے کرپٹو کرنسی کے اقسام، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز، ڈیجیٹل بینکاری اور ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں تفصیلات سے تو آگاہی حاصل کر لی ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت 20 ملین سے زائد ڈیجیٹل اثاثوں کے صارفین ہیں، اور حکومت نہ صرف معیشت کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہے بلکہ کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات، ضوابط، فیٹف گائیڈ لائنز کے مطابق ڈیجیٹل اثاثوں کے ضابطۂ کار مرتب کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ڈیجیٹل اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر بھی غور کر رہی ہے۔